اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع فلسفہ غیبت ہے، یعنی مولا امام زمان علیہ السلام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں، ان کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں فلسفہ کو بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ غیبت کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہیں، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رؤیت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی، اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں، یعنی امام قائم علیہ السلام میں انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ۔ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں۔ تو پس وہ الجھن دور ہو گئی، یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ تو پس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے۔ جب وقت ہوگا، مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے۔ بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے عنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رؤیت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے، اور دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے۔ اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول، اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا، بے عنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب،
حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں، پردہ غیبت میں ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہے وہ غیبت میں رہے۔ تو یہ جو غیبت کے حوالے سے ایک چیز جو ہمارے سامنے بھی انہوں نے فلسفہ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ گویا یہ انبیاء کی سنت تھی جو اللہ چاہتا تھا ان کے وجود میں بھی جاری ہو۔ لیکن اس طرح ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سر الہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ غیبت کی وجہ کیا ہے۔ جب راویوں نے پوچھا ائمہ سے تو ائمہ نے فرمایا یہ ایک الہی راز ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو آپ کے سامنے وہ واضح ہو جائے گا، لیکن آپ اسے ایک الہی راز کی تعبیر کے ساتھ جانیں اور اس پر اپنا عقیدہ رکھیں، چونکہ بنا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو بتائی جائے۔ جو چیز ابھی آپ کے لیے ضروری ہے وہ بتا دی گئی ہے، جو ابھی ضروری نہیں ہے وہ بعد میں بتائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک صاحب العصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ جس میں ہر اہل باطل جو ہے وہ شک و تردید کا شکار ہو جائے گا، تو راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی، تو امام نے فرمایا غیبت کی وجہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ غیبت اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اس کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں ان کاموں کی وجوہات کا علم نہ ہو۔ ناظرین، جیسے نماز کا اللہ نے حکم دیا، ہمیں نہیں پتہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں نماز میں ایک رکوع ہے ہر رکعت میں، کیوں 2 سجدے ہیں، کیوں ہم 2 رکوع نہیں کر سکتے، 4 سجدے نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو نماز باطل ہے، اس کی کیا حکمت ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس چونکہ حکم خدا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے، تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ایک دیندار شخص امر پروردگار سمجھ کے ایمان لاتا ہے، تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے، آپ اس پہ ایمان رکھیں، شک و تردید کا شکار نہ ہو، جب ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن بعض روایات نے کوشش کی ہے کچھ چیزوں کو بتانے کی، بھی انہوں نے مثال آپ کی خدمت میں ایک نمونہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات نے کہا ہے کہ یہ اس لیے پردہ غیبت میں گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، تنبیہ حاصل ہو، چونکہ اس سے پہلے 11 الہی حجتیں آپ کے درمیان میں تھیں، آپ نے ان کی قدر نہیں کی، اپنوں نے نصرت نہیں کی، ظالموں نے بے پناہ ظلم کیا، مظلومانہ انداز سے شہید یا مسموم ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اللہ نے آخری حجت کو اٹھا لیا، غائب کر لیا، زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن انہیں پردہ غیبت میں رکھا ہے اس وقت تک جب تک ایسی امت ظاہر نہ ہو جو ان کی قدردان ہو، جو ان کی ہمراہی کرے اور جو ان کی نصرت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو تو پھر ہمیں ان سے اٹھا لیتا ہے، پھر ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی، بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جتنے ائمہ تھے چونکہ ظاہر تھے، لہٰذا وقت کے جو ظالم بادشاہ یا ظالم جو قوتیں اور حکومتیں ہوتی تھیں وہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتی تھی کہ آپ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ قیام نہیں کرنا، اس عہد و پیمان میں انہیں جو ہے وہ مقید رکھتی تھیں۔ اپنے ناصر یا اپنے وہ لوگ جنہوں نے نصرت کرنی ہوتی تھی وہ اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ امام کی ہمراہی کریں اور اس ظالم حکومت کا تختہ الٹیں، تو اپنوں کی ہمراہی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ائمہ معمولاً مجبور ہوتے تھے اور درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ انہیں شہید کر دیتے تھے، چونکہ 12ویں کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے قیام کرنا ہے، اس نے ظالموں کو ختم کرنا ہے، اس نے دنیا سے ظلم مٹانا ہے، اس نے صالحین کی حکومت برپا کرنی ہے۔ تو ایسا امام جو ہے وہ ظالم کسی حکومت کے ساتھ عہد و پیمان جو ہے وہ نہیں باندھ سکتا، لہذا امام پردہ غیبت میں چلے گئے جب تک ایسے لوگ کثرت سے ظاہر نہ ہوں جو مولا کی ہمراہی کریں اور ظالموں کو حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو۔ بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے۔ مثلا انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے 5واں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے،
کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنی عقیدہ سے پھر جائیں گے، اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔ جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں، لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا، اسے جاری و ساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے، دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں، وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے۔ ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں، بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے۔ مثلا بعنوان مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے، شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے، فخر ہے، انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو، ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے، تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو، دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا۔ تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمہ لگایا گیا وہ پورا کریں گے، اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے۔ لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے، لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو، وہ شہادت مفید ہے، وہ شہادت اچھی ہے۔ لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو، تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ جو ہے وہ عمل ہے۔ تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں، آخری حجت الہی ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے، ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے، ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، دوسرے لفظوں میں ناصرین، دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے، حقیقی ناصرین میں سے قرار دے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں، اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں، اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔